السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی معاشی حالات کو سنوارنے کے لیے دن کی روشنیاں اور تجلیاں عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے آرام کے لیے ہمیں راتیں عطا فرمائی ہیں۔ روزانہ کا دن سورج طلوع ہو کر غروب ہونے پر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ظاہری نگاہ سے دیکھا جائے تو ہر دن ایک طریقے کا ہوتا ہے، لیکن باطنی نگاہوں میں کچھ ایام مبارک ہوا کرتے ہیں، جیسے جمعۃ المبارکہ کا دن۔ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں بنسبت دوسرے دنوں کے زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ دن سال میں ہوا کرتے ہیں، کچھ ایام سال میں ہوا کرتے ہیں جو مبارک و مسعود ہوتے ہیں، جیسے ایام تشریق ہیں،
جن میں اللہ کی کبریائی اور اس کی حمد کو مسلمانان عالم کثرت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ انہی ایام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اے محبوب ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلائیں، یعنی اللہ کے اپنے بندوں پر وہ دن جو برکت والے ہیں ان دنوں کی یاد دلائیں۔ تو جس طریقے سے ہر دن عام ہوتا ہے، لیکن مہینوں میں، ہفتوں میں اور سالوں میں بعض دن وہ ہوتے ہیں جو مخصوص ہوا کرتے ہیں، جنہیں ہم خصوصیت کے ساتھ گزارا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے رات اپنی ظلمت اور تاریکی اور اندھیری کی وجہ سے ہر دن آتی ہے، اور ہر دن رات کو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ عام رات ہے، لیکن دنوں کی طرح اللہ تبارک و تعالی نے راتوں کو بھی، بعض راتوں کو بھی مخصوص فرمایا ہے، جس میں دنوں کی طرح رات کی تاریکیاں اور اس کی ظلمتوں کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالی کے انوار کی تجلیاں نازل ہوتی ہے۔ تو مخصوص دن بھی ہوا کرتے ہیں اور مخصوص راتیں بھی ہوا کرتی ہیں، اور خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو ان مخصوص دنوں کی برکتیں اور خصوصیتیں اور اسی طریقے سے ان مخصوص راتوں کی برکتیں اور خصوصیتوں کو حاصل کر لیتے ہیں۔ تو مخصوص راتیں اسلام میں بہت ساری ہیں، جیسے شب معراج ہے جو ابھی گزری، شب قدر ہے جو رمضان المبارک میں آتی ہے، شب محفل میلاد ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور شب برات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کو جہنم سے براءت یعنی نجات عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے یہ مخصوص راتیں فرمائی تاکہ بندے خصوصیت کے ساتھ اس کی برکتوں کو حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی چاہے۔ قرآن کریم میں اس رات کے حوالے سے ارشاد فرمایا جاتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کو ہر وہ کام جو آئندہ سال اس رات کے آنے تک ہوگا وہ بتا دیا جاتا ہے۔ کسی کی زندگی کے ختم ہونے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، تو کسی کی بخشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے، کسی کی مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، کسی کی نیک بختی کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو کسی کی بدبختی کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ غرض کی یہ آنے والی رات اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ یہ رات عطا فرمائے، اور اپنی بخششوں اور مغفرتوں اور جو وعدے اس نے فرمائے ہیں نعمتوں کے، وہ وعدے اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ تو یہ وہ رات ہے جو بڑی نازک رات ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی موت کے فیصلے ہو چکے ہیں لیکن وہ عیش و آرام میں مبتلا ہیں اور انہیں اپنی موت کی کوئی خبر نہیں۔ کتنے لوگ وہ ہیں جن کے کفن کٹ کر بازاروں میں پہنچ چکے ہیں لیکن ان کفنوں کو پہننے والا عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو غرض کی
یہ رات بڑی راز والی رات ہے اور بڑی حکمت بھری رات ہے اور بڑی بخشش والی رات ہے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جب شعبان کی درمیانی رات آئے، یعنی پورے ماہ شعبان کی بیچ والی رات، یعنی 15ویں رات، 14ویں کا دن گزارنے کے بعد 15ویں رات، جسے ہم نصف شعبان المعظم بھی کہتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی درمیانی رات آئے تو اس رات قیام کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اور دن کو روزہ رکھو۔ بے شک اس رات میں سورج غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنی شایان شان آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے الا بمستغفر فاغفر لہ، ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش کا مانگنے والا، بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا فرماؤں۔ الا من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبتوں میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت عطا فرماؤں اور اسے سکون عطا فرماؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرما کر سورج غروب ہونے سے لے کر اس رات کے فجر کا وقت شروع ہونے تک یہی اعلان فرماتا رہتا ہے۔ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس رات کی قدر کو جان کر اللہ تبارک و تعالی کی اس ندا پر لبیک کہتے ہیں، اس آواز پر لبیک کہتے ہیں اور اپنے لیے مغفرت اور بخشش کے پروانوں کو حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً راتیں بہت سی ہیں، لیکن مخصوص رات شب براءت، اس کو براءت کہتے ہی اس لیے ہیں، براءت یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے نجات پانا، اور اس رات کو براءت کی رات کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں بخشش طلب کرنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور انہیں جہنم سے براءت یعنی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے جہنم سے، یعنی وہ لوگ جن کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں ان لوگوں کو اتنی کثرت کے ساتھ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جتنی بنی کلب کے بکریوں کے بال ہوا کرتے ہیں۔ یہ قبیلہ تھا عرب میں جو بکریوں کو پالا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے لیے زیادتی کو بیان کرنے کے لیے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے۔ لوگوں کے سامنے مثال ایسی پیش کی جاتی ہے جو لوگوں کو ذہن سے قریب کرنے والی ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے آج کے زمانے میں اس کی اور کوئی مثال بن سکتی ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مثال بیان فرمانے سے بنو کلب کی بکریوں کے بال کی مقدار کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، یہاں مراد کثرت ہوا کرتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بہت مرتبہ آتا ہے کہ
70 بار سے زیادہ استغفار کرو. تو مراد یہاں نہیں ہوتا ہے کہ 70 مرتبہ ہی، بلکہ 70 بار. یہ ایک محاورہ ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے زیادتی کو بیان کرنے کے لیے. یعنی جتنا بھی زیادہ ہو سکے اپنی بارگاہ میں، اپنے رب سے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے استغفار کیا کرو. تو ایسے ہی یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کو بیان کرنے کے لیے، زیادتی کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، ان کی بخشش فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن آگے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس رات اللہ کی بخشش سے محروم ہو جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرک، اللہ عز و جل کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانے والا، یہ اللہ کی بخشش سے آج کی رات محروم رہتا ہے. اسی طریقے سے شراب کا عادی، یعنی شراب پینے والا، اور تیسرا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، اور چوتھا وہ شخص جو زنا کرنے کا عادی ہو، اور پانچواں وہ شخص جو رشتہ داریوں سے تعلقات کو توڑنے والا ہو، قاطع رحم ہو، اور چھٹا وہ شخص جو تصویر بنانے والا ہو، اور ساتواں وہ شخص جو مسلمانوں کی آپس میں چغل کھوری کرنے والا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی بخشش کا یہ پروانہ تمام لوگوں کو عام ہوتا ہے، لیکن یہ 7 لوگ اس کی بخشش سے محروم رہ جاتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث پاک کے مطابق اور لوگوں کا بھی ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجومی، کاہن، جو علم نجوم کے ذریعے لوگوں کو الٹی سیدھی خبریں دیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ساحر یعنی جادو کرنے والا، کرانے والے، یہ بھی آج کی رات بخشش سے محروم ہوتے ہیں. اسبال یعنی تکبر کے طور پر اپنے ٹخنوں سے اپنی پینٹ کو، پاجامے کو، تہبند کو، جھبے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، تکبر کے طور پر. اور ایک وہ شخص جو اپنے دل میں بغیر عذر شرعی کے مسلمانوں سے دل کے اندر بغض اور کینہ رکھتا ہو، بغیر کسی عذر شرعی کے مسلمانوں کا کینہ اپنے دل میں رکھتا ہو، دشمنی اپنے دل میں رکھتا ہو. ایک حدیث پاک کے مطابق ان 4 کا بھی ذکر کیا گیا، کل ملا کر 11 ہوئے. ارشاد فرمایا کہ اتنی عظیم رات میں ان 11 قسم کے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا، ان کی بخشش نہیں کی جاتی، ان کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے. اب آئیے ان کی کچھ تفصیل ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا وہ شخص جو اس عظیم رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور عام بخشش کے پروانے سے محروم رہ جاتا ہے، وہ مشرک ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی شرک کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا ہے، وہ نجات نہیں پا سکتا ہے. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے ساتھ شرک کیے جانے والے کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اور اس کے علاوہ جس کی چاہے گا مغفرت فرما دے گا. اور یہاں شرک سے مراد کفر ہے. شرک کا معنی ہوتا ہے اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو
عبادت کا مستحق جاننا یا اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا سجدہ کرنا، اس کی پوجا کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہ ہے شرک۔ اور شرک یہ کفر کی ایک قسم ہے، کیونکہ کفر بہت سی قسموں سے ہوتے ہیں، تو کفر کی بدترین قسم نفاق اور اس کے بعد شرک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کسی بھی کافر کی نجات نہیں فرماتا ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے نجات کا، یہ ایک اصل اصول ہے نجات کا کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر نجات پانا ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہوگا، اپنے ایمان کو کفر و شرک سے بچانا ہوگا، تبھی ہم اللہ کی بارگاہ میں نجات کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ تو مشرک کی عبادت نہیں ہوگی، مشرک کی معاذ اللہ رب العالمین مشرک کی نجات نہیں ہوگی، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اور وہ اللہ کی بخشش سے آج کی رات بھی محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ کرم فرمایا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، قسم خدا کی مجھے اے لوگو تم پر اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔ تمام صحابہ کرام اور آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہا، یعنی جس طریقے سے پہلے کے زمانے کے امتی ان کے نبی کے تشریف لے جانے کے بعد ان کی اکثر تعداد شرک میں مبتلا ہو جاتی تھی، کوئی سورج کو پوجنے لگ جاتا، کوئی چاند کو پوجنے لگ جاتا، کوئی پیر کی عبادت کرتا، کوئی پتھر کی عبادت کرتا۔ اس طریقے سے پوری کی پوری امت نبی کے دنیا سے جانے کے بعد شرک میں مبتلا ہو جایا کرتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا فیضان توحید ہم پر ایسا جاری فرمایا کہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ تمہارا ایمان سلامت رہے گا، تم شرک سے محفوظ رہو گے۔ جس طریقے سے کثرت کے ساتھ ایک تعداد کے ساتھ گزشتہ لوگ مشرک ہو جایا کرتے تھے، تم اس طریقے سے نہیں ہوں گے کہ ساری کی ساری امت مشرک ہو جائے یا کثیر لوگ مشرک ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں اکا دکا کوئی اپنی شامت اعمال کی وجہ سے ہو جائے، جیسا کہ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایمان سے منحرف ہو جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، کفر اختیار کر لیتے ہیں، دوسرا مذہب اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اکے دکے کی یہاں بات نہیں ہے، یہاں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے گزشتہ امتیں ایک ساتھ مشرک ہو جایا کرتی تھی، حضور نے فرمایا کہ میں اس بات کی قسم کھاتا ہوں کہ تم اس طریقے سے میرے بعد مشرک نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ عام امت مسلمہ کو گویا کہ شرک سے نجات کا پروانہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے فیضان توحید کو ہم پر جاری فرما کر بحمدہ تعالی امت کی کثرت کو شرک میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرمایا ہے۔ لیکن حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم بڑے غمگین ہیں اور بڑے پریشان ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، کیا بات ہے کہ میں آپ کو غمگین دیکھتا ہوں، آپ کو غم میں مبتلا دیکھتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا کوئی غم نہ تھا جو دنیا کی وجہ سے ہو۔ ہمارا اور آپ کا غم اپنی تکلیف کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنی پریشانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کسی کے لین دین کی وجہ سے، ہم غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اپنی ذاتی پرابلم کی وجہ سے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غم ہوا کرتا تھا
وہ صرف اور صرف اپنی امت کی فکر ہوا کرتی تھی کہ جب بھی آپ کو اپنی گناہگار امت کی فکر لاحق ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جایا کرتے تھے. تو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا بات ہے کہ آپ غمگین نظر آتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شداد مجھے اور کسی بات کا غم نہیں ہے، مجھے اس بات کا بھی غم نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد شرک میں مبتلا ہوگی، ہاں اس بات کا غم ہے کہ وہ شرک خفی میں مبتلا ہو جائے گی. یاد رکھے شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی. شرک جلی تو یہی کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو اس کا شریک ٹھہرائے، یہ ہے شرک جلی، اور اس کا کرنے والا کافر ہے، وہ کبھی بھی نجات کا مستحق نہیں ہوگا اگر اسی حال میں اس کو موت آئی تو. ہاں اگر مرنے سے پہلے اس کو توبہ نصیب ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائے گا. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میری امت چاند اور سورج کی عبادت میں مبتلا ہو جائے گی، بلکہ مجھے خوف یہ ہے کہ وہ شرک خفی میں مبتلا ہوگی. تو حضرت شداد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ شرک خفی کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دکھاوا کرنا، ریاکاری کرنا. حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ریاکاری کی تعریف ارشاد فرماتے ہیں کہ ریاکاری کس کو کہتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ ہر وہ جائز کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اسے عبادت کہا جاتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ عبادت ہے. ہم لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی عبادت ہے. ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی عبادت ہے. ماں باپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی عبادت ہے. تو فرمایا کہ ہر وہ جائز کام جس کا کرنا شرعاً درست ہو اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا یہ عبادت ہے. اور اگر اسی کام کو بندے کے لیے کرنے لگ جائے تو پھر یہی ریاکاری ہے. نماز پڑھنا یقیناً ایک عبادت ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ میں نمازی ہوں، لوگوں کو بتایا جائے کہ میں نمازی ہوں، اب یہی کام ریاکاری بن جائے گا جس کو شرک کہا گیا ہے. لیکن حقیقت میں یہ شرک جلی نہیں ہے، شرک خفی ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تاجر کو پیش کیا جائے گا اور اس سے حساب کا مطالبہ ہوگا. وہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے مال عطا کیا، میں نے اس مال کو تیری راہ میں خرچ کیا، میں نے زکوٰۃ کے وقت زکاتیں نکالی، زکوٰۃ کے علاوہ تیری راہ میں صدقات کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ شخص تو جھوٹا ہے، تو نے زکوٰۃ اس لیے ادا نہیں کی تھی کہ میری رضا تجھے حاصل ہو، بلکہ تو نے تو لوگوں میں اپنے آپ کو سخی کہلوانے کے لیے زکوٰۃ ادا کی تھی. تو نے تو اپنے آپ کو لوگوں میں سخی بتانے کے لیے زکوٰۃ ادا کی تھی، لہذا اس کی وہ تمام زکوٰۃ اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. ایسے ہی حدیث پاک میں ہے کہ ایک عالم کو پیش کیا جائے گا، اس سے محاسبہ ہوگا، اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا میں نے دنیا چھوڑ کر تیرے دین کا علم حاصل کیا، تیرے دین کی خدمت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے تو یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو نے تو یہ کام اس لیے کیا کہ لوگ تجھے جو ہے بڑا تبلیغ کرنے والا کہے. تو جھوٹا ہے، تو نے ہماری رضا کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اس کی ساری عبادت و ریاضت کو اس کے منہ پہ مار دی جائے گی.
حدیث پاک میں ایسے بہت سے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو دنیا کو دکھانے کے لیے، چاہے وہ حاجی ہو، چاہے نمازی ہو، چاہے وہ عبادت گزار زاہد ہو، چاہے وہ دینی فتویٰ دینے والا مفتی ہو، ہر وہ شخص جو ان تمام کاموں کو جسے اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا اگر وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو ایسا شخص ریاکار کہلاتا ہے اور وہ شرک خفی کے اندر مبتلا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا غم فرمایا اور فرمایا کہ میری امت اس میں مبتلا ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ارشاد فرمایا گیا کہ اس میں مبتلا ہوگی۔ اب غور کریں، کیا ہم اپنی عبادت میں، اپنی ریاضت میں، اپنے علم اور اپنے تقوی میں، اپنی پرہیزگاری میں، اپنی سخاوت میں، اپنے حج و عمرہ کرنے کے اندر کہیں ہم اس بلا کے اندر تو مبتلا نہیں ہیں؟ ہماری کون سی عبادت ہے جو ہم نے لوگوں سے چھپا کے رکھی ہو؟ چلیے 5 وقتہ نماز تو ہم مسجد میں پڑھنے کا ہمیں حکم ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد میں آئیں گے، جتنا چھپانے کی کوشش کریں گے لوگ جان جائیں گے کہ یہ نمازی آدمی ہے۔ اور اگر ہماری نیت بالکل صاف ہے کہ ہمارا مسجد میں آنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یقیناً ہم اس عبادت کے کرنے میں کامیاب ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ہماری اور کون سی ایسی خفیہ عبادت ہے جس کو ہم نے لوگوں سے چھپا کے رکھا ہے اور دل کا ارادہ یہی ہے کہ میں اس کام کو صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں، میرا اور کسی سے کوئی مقصد نہیں ہے؟ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا، کیونکہ ہماری عادتیں اس معاملے میں بڑی بگڑی ہوئی ہے۔ ہم رات کی تنہائیوں میں اگر تہجد بھی پڑھتے ہیں تو صبح کے اجالے میں اٹھ کر اس کو لوگوں پر ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ آج تو تہجد کی سعادت ملی ہے۔ ہم اگر خفیہ طور پر درود بھی پڑھ رہے ہوں تو لوگوں کے سامنے اسے ظاہر کر رہے ہیں کہ لاکھوں درود میں نے پڑھ لیے ہیں، کروڑوں درود میں نے پڑھ لیے ہیں۔ یہ ساری عبادتیں ریاکاری میں شامل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ان باتوں پر غور کرنا ہوگا کہ کہیں واقعی ہماری عبادت ریاضت، ہمارا اللہ کی راہ میں خرچ کردہ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے حج و عمرہ کرنا کہیں ریاکاری میں تو داخل نہیں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غم فرمایا، تو اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ شرک جلی سے تو اللہ نے ہمیں محفوظ فرمایا، اس شرک خفی سے بھی محفوظ اللہ تعالی ہمیں فرمائے۔ ایک بات اور یاد رکھے، ابھی آپ نے شرک کی تعریف سماعت کی کہ شرک کہتے کس کو ہیں؟ آپ نے سن لیا کہ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی رازق ہے، رزق کا عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالی خالق ہے، تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، یہ اس کی ایک صفات ہے۔ اب اگر کوئی شخص رزق کے عطا کرنے میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے اور یہ کہے کہ مجھے تو فلاں اللہ کا ولی رزق دیتا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے رزق نہیں ملتا، یا وہ بھی دیتے ہیں یہ بھی دیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور یہی شرک ہے کہ بندہ اللہ کو بھی مان رہا ہے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی مان رہا ہے۔ یہی کام مشرکین کیا کرتے تھے۔ مشرکین عرب کا یہی نظریہ تھا کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن بتوں کو اس لیے مانتے تھے کہ یہ بت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے مددگار ہیں، اللہ ان کی مدد کے ذریعے ہمارے رزق کو پہنچاتا ہے۔ اس طریقے سے ان کا نظریہ تھا، اس لیے ان کو مشرک کہا گیا۔ تو یہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یا اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یا اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا یا اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، یہ تمام طریقے شرک کے ہیں۔ لیکن بعض لوگ وہ ہیں جو ذرا سی بات میں مسلمانوں کو مشرک بنانے میں تلے ہوئے ہیں۔ آپ ان باتوں پر غور کر لیجئے۔ اگر کسی نے شب برات پر فاتحہ لگائی تو کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے، اگر کسی نے کسی کے لیے ایصال ثواب کیا تو کہہ دیتے ہیں یہ بھی شرک ہے، اگر بزرگان دین کے آستانے پر حاضری دی تو کہہ دیتے ہیں یہ بھی شرک ہے، جبکہ ایک مسلمان کا نظریہ ان تمام باتوں میں ان کی عبادت کرنا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے شرک کی ڈیفینیشن اور تعریف۔ اس کو اگر آپ یاد رکھ لیں گے
تو بہت سے وہ لوگ جو اس طریقے کے الفاظ کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی گمراہیت سے ہم انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس رات جو اللہ کی بارگاہ سے بخشش سے محروم ہو جاتا ہے وہ ہے شراب کا عادی، شراب پینے والا۔ آج بدقسمتی سے شراب مسلمانوں میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اور آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں عموماً شراب بظاہر دکھتی نہیں ہے، لیکن اگر گھروں کا مشاہدہ کیا جائے، معاشرے کا مشاہدہ کیا جائے، تو بہت سے گھر ایسے ملیں گے جہاں لوگ واقعی شراب پیتے ہیں۔ شراب کو حدیث پاک میں ام الخبائث کہا گیا، ارشاد فرمایا گیا کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ شراب سب سے بڑا گناہ اور تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یقیناً شراب کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ آدمی جب شراب پیتا ہے تو اپنی عقل سے مدہوش ہو جاتا ہے، اسے اچھی اور برائی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ بسا اوقات ایسا شرابی معاذ اللہ اپنے گھر کی محرمات سے بھی گناہ کے ارتکاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ جہنم کے اندر شراب پینے والا جو شراب پی پی کر دنیا میں زندگی گزارتا رہا اور توبہ سے پہلے اسے موت آ گئی، حدیث پاک کے مطابق یہ ہے کہ اسے جہنم میں تمام جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا، اور جنت کے اندر اگر اللہ کی طرف سے اسے بخشش مل گئی ایمان ہونے کی بنا پر تو اسے شراب طہورہ سے محروم کر دیا جائے گا۔ یعنی جنت میں جنتیوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ شراب عطا فرمائے گا، اس شراب طہور سے اس شرابی کو محروم کر دیا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً شراب کا عادی اگر کوئی ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے اس رات کے آنے سے پہلے کہ تمام گناہگار بخشے جا رہے ہوں گے، ان کی مغفرت کے پروانے تقسیم کیے جا رہے ہوں گے، لیکن اسے اللہ کی بخشش کی پروانے سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور چوتھی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمائی ماں باپ کا نافرمان، کہ ماں باپ کے نافرمان کو بھی اس رات بخشش سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں یعنی گزشتہ امت میں ایک شخص تھا جو بڑا خوبصورت اور اچھی آواز والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی نعمت عطا فرمائی تھی کہ وہ توریت کی جب تلاوت کرتا تو لوگ اس کی تلاوت توریت سننے کے لیے ارد گرد جمع ہو جایا کرتے تھے۔ اتنا عبادت گزار، لیکن اس میں جو عیب تھا وہ یہ تھا کہ وہ شراب کا عادی تھا۔ وہ لوگوں کو تلاوت توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس کی تلاوت سے لوگوں کو تو مخمور کر رہا ہوتا، محظوظ کر رہا ہوتا، لیکن خود اس کی برکتوں سے محروم تھا شراب پینے کی وجہ سے۔ اس کی ماں اسے بہت منع کرتی لیکن وہ نہیں مانتا۔ ایک دن حدیث پاک میں ہے کہ وہ توریت کی تلاوت کر کے لوگوں کو توریت کی تلاوت سنا کر اپنے گھر آیا اور واپس شراب پینے لگا۔ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ اس کی ماں نے اس کے سمجھایا کہ بیٹا شراب پینا چھوڑ دے، تو اتنے اچھے کام کرتا ہے اس کے باوجود شراب پیتا ہے۔ اسے غصہ آیا اور اپنے ہاتھ سے اس نے اٹھا کر اپنی ماں کو ایک تماچا رسید کر دیا۔ جب شراب کا نشہ کافور ہوا، ٹھنڈا ہوا، تو اسے اس بات پر بڑا افسوس ہوا کہ میں نے شراب کی وجہ سے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا۔ اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی لیکن ماں نے معاف نہ کیا۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ شاید اللہ کی عبادت و ریاضت کے ذریعے میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ بستی کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ 40 سال تک اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، ایسی عبادت کی کہ اس نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھا کر نہ دیکھا، اور اللہ کی عبادت کرتا رہا، فاقے پر فاقے کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی جسم کی ہڈیاں ظاہر ہو گئی
اور 40 سال عبادت کرنے کے بعد اس نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا اب تو نے میری ماں کی اس نافرمانی کے گناہ کو معاف کر دیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شخص تیرے اس گناہ کو ہم نے معاف نہیں کیا ہے۔ حاطف غیب سے آواز آئی تیرے اس گناہ کو ہم نے معاف نہیں کیا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ مولا اس گناہ کے معاف ہونے کی سبیل کیا ہے، راستہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اس کا راستہ یہی ہے کہ تو اپنی ماں کو راضی کر لے، میں راضی ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ 40 سال کی عبادت بھی ماں کو راضی کرنے میں ناکافی رہی، اس لیے کہ اس کی اصل چابی ماں کی رضا ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور دور ہی سے یہ آواز لگاتا ہوا آیا، یا مفتاح الجنہ، اے جنت کی چابی، یا مفتاح الجنہ، اے جنت کی چابی۔ اور اپنی ماں سے آ کر عرض کیا کہ میری ماں، میں نے 40 سال تک عبادت کی ہے لیکن اس کے باوجود میری اس غلطی کو معاف نہ کیا گیا، میری وہ غلطی صرف اور صرف تیری رضا پر موقوف ہے، اگر تو معاف کر دے تو میرا رب بھی معاف کر دے گا۔ لیکن ماں تھی کہ ماں نے معاف نہ کیا، اسے جنون آیا، غصہ آیا، غصے کے عالم میں اس نے اپنا وہ ہاتھ کاٹ دیا جس ہاتھ کو اس نے اپنی ماں کے اوپر اٹھایا تھا، اور کہا کہ اب تو معاف کر دے۔ اس نے کہا ابھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے لکڑیاں جمع کی اور لکڑیاں جمع کر کے ان میں آگ لگائی اور کہا کہ اے ماں، جس شخص کو اس کی ماں معاف نہ کر سکے اب اس کا انجام یہی ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں جل جائے۔ بس وہ اپنے آپ کو آگ میں جھونکنے والا تھا کہ اس کی ماں نے کہا بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اس کا معاف کرنا تھا کہ حاطف غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو نمودار کیا جو انسانی شکل میں آیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس نے اس کے ہاتھ کو بھی جوڑ دیا اور اس کی ماں کو بھی تندرست فرما دیا۔ پیارے اسلامی بھائیو غور کر لے، ماں باپ کا نافرمان اللہ کی بارگاہ میں کتنا مطعون ہے۔ ہم اور آپ اس بات کو معمولی سمجھے ہوئے ہیں، ماں باپ کی رضا کو ہم نے کچھ بروکار لایا ہی نہیں ہے، ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی، ماں باپ کو الٹے سیدھے جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کی رات کے آنے سے پہلے پہلے، یہ رات جو نجات والی رات آ رہی ہے، اس رات کے آنے سے پہلے پہلے اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو ان کو اپنے آپ سے راضی کر لیجیے۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو راضی کر لیجئے، اور اگر وہ انتقال کر گئے تو ان کو اپنی نیکیوں کو کے ذریعے ان کو خوش کیجئے۔ یاد رکھیں کہ بچوں کی نیکیوں کے ذریعے مردہ ماں باپ خوش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوشی عطا فرماتا ہے۔ آپ کے اچھے کام آپ کے فوت شدہ ماں باپ کو خوشحال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آیا جس نے کہا کہ اے عبداللہ بن عباس، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا کہ میں نے ایک قتل کر دیا ہے، لہذا آپ میرے اس توبہ کا کوئی راستہ بتائیے۔ اس لیے کہ کسی بھی مسلمان کو بغیر گناہ کے قتل کرنا ایسا ہے کہ اس نے گویا کہ ساری دنیا کے لوگوں کو قتل کیا، اس کا گناہ ساری دنیا کے لوگوں کا قتل ہے۔ آج قتل کرنا بالکل آسان سمجھ رکھا ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہوتا چلا جا رہا ہے، ان گناہوں کی طرف بھی توجہ نہیں۔ آئے دن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھمکیاں دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مار ڈالوں گا، جان سے ختم کر دوں گا۔ یہ اتنی معمولی بات سمجھ لی ہے کہ ہم اور آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور ہم خود دنیا کے اندر اپنے آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھیں، یہ ساری دادا گیریاں اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ صرف دنیا تک ہیں، بلکہ دنیا ہی میں اللہ جب بڑھاپا عطا کر دیتا ہے تو آدمی کو اپنی حیثیت اور اپنی وقات معلوم ہو جاتی ہے۔ جب ہاتھ پیروں میں ریشہ طاری ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر کپ کپانے لگ جاتے ہیں، تو انسان کی کمزوری اسے بتا دیتی ہے کہ تو کتنا کمزور تھا۔ الغرض اس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے، تیرے والدین حیات ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، وہ تو انتقال کر چکے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ تو وہ چلا گیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے عبداللہ بن عباس، جب اللہ ہی کی بارگاہ میں توبہ کرنی تھی
اور مقصد تو یہی ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا اور اس مسلمان کو قتل کرنے سے دو حق وابستہ ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد اور ایک حقوق اللہ۔ حقوق العباد تو یہ ہے کہ اس نے جس کو قتل کیا ہے اس کے سارے رشتہ داروں کے حقوق اس پر آ جائیں گے۔ اس لیے اسلام کے اندر اس ظاہری معاملات سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اس نے قتل کیا ہے تو اسے بھی قتل کیا جائے گا تاکہ ان کے حقوق پامال نہ کیے جائے۔ اور دوسرا حق ہے حق اللہ، کہ جب اس پر قصاص کا حکم نافذ کیا گیا اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنا حق معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں لازم ہوتی ہے، لیکن کب؟ جب کہ قاتل کے مقتول کے گھر والے اس قتل کا مطالبہ کرتے ہو اور وہ مال لینے پر تیار نہ ہو۔ ہاں اگر وہ مال لینے پر تیار ہو جائے تو پھر انہیں مال دیا جائے گا، اور اس کی ایک ڈیٹیل ہے جس کو اسلامی احکام کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو لوگوں نے عرض کیا کہ بات تو یہی تھی کہ مقتول کے ورثاء کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، اب حق اللہ باقی ہے جو اللہ ہی کی بارگاہ میں ہوگا اور اللہ ہی تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ لیکن آپ نے پہلے اس سے یہ کیوں پوچھا کہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس کی بات کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے تمام اچھے کاموں میں اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ماں باپ کی خدمت کو پایا ہے، کہ بندہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، تمام نیکیاں اسے اللہ کے قریب پہنچائے گی، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا اسے جلدی اللہ کے قریب پہنچائے گی، اللہ کا وہ محبوب بنے گا، اللہ کا پسندیدہ بندہ بنے گا اور اللہ کا انعام یافتہ بندہ بن جائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً آپ غور کر لیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کا یہ عیب میرے اندر تو موجود نہیں ہے، میری کسی بات سے ماں باپ ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں، اس رات کے آنے سے پہلے پہلے انہیں بھی راضی کر دیجیے۔ اسی طریقے سے قاطع رحم، رشتہ داری کو توڑ دینے والا، اس بات پر بھی غور کر لیں کیا ہمارا کوئی رشتہ دار ہم سے ناراض تو نہیں ہے؟ اگرچہ غلطی اس کی ہے، دنیاوی معاملے میں اگر ہمارے تعلقات ختم ہیں، اس رات کے آنے سے پہلے پہلے تعلقات کو جوڑ لیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص مسلمان ہو اور کسی مسلمان سے رشتہ داری توڑے ہوئے ہو اور پھر اگر کوئی اس رشتہ داری کو جوڑنے میں پہل کرتا ہے تو جنت میں بھی وہ پہلے جائے گا۔ اس لیے جنت میں پہلے جانے کے مستحق بننے کے لیے اور شب برات میں بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں سے معافی تلافی کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان گناہ اور اس قسم کے وہ تمام گناہ جو مولا تیری بخشش کے پروانے سے ہمیں محروم کرتے ہو، ان تمام گناہوں سے اس رات کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ